بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. عزیز طلبہ، دروس فقہ المعاملات المالیہ کے سلسلے میں ہم نے گزشتہ نشست سے بانڈز کا تعارف اور شرعی جائزہ اس موضوع کا آغاز کیا تھا، اور اس موضوع کو ہم نے بنیادی طور پر 5 نکات میں تقسیم کیا تھا، اور گزشتہ نشست میں ہم نے پہلے 2 نکات آپ کے سامنے رکھ لیے تھے. آج کی جو نشست ہے اس میں ہم بقیہ 3 نکات کی تفصیل آپ کے سامنے عرض کریں گے کہ بانڈز اور شیئرز میں فرق، بانڈز کا شرعی حکم، اور پھر اس کا شرعی طور پر اس کا شرعی مطابق. تو بانڈز اور شیئرز میں فرق، یہ ہمارا تیسرا پوائنٹ تھا، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. بانڈز اور شیئرز میں بہت اعتبارات سے فرق ہے اور دونوں میں بڑا فرق کیا جاتا ہے، لیکن ہم اس کو سمجھنے کے لیے کچھ نکات میں تقسیم کر کے اس کو سمجھ سکتے ہیں. پہلا فرق ہے پشت پر موجود اثاثوں کے لحاظ سے، یعنی بانڈز جو ہوتے ہیں ان کے پشت پر صرف اور صرف قرضہ ہوتا ہے، یہ قرضے کی رسید ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں. لیکن اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بانڈز قرض کی نمائندگی کرتے ہیں، لہٰذا بانڈز لینے والا در حقیقت قرض خواہ ہے اور جس نے پیسے لے کر بانڈز جاری کیا ہے وہ مقروض ہے، بس یہ اس کی حقیقت ہے. جبکہ شیئرز جو ہے اس کی پشت پر مختلف اثاثے ہوتے ہیں، نقود، کرنسی، کمپنی کے جامد اثاثے وغیرہ. کیونکہ اسی لیے نا شیئر جو ہے، وہ جو آدمی شیئرز خریدتا ہے پیسے دے کر کمپنی کو، تو وہ کمپنی میں ایک خاص حصے، متناسب حصے کا مالک ہو جاتا ہے، اور یہ شیئر جو ہے وہ ایک خاص حصے کی نمائندگی کرتے ہیں. اسی لیے شیئرز خریدنے والا قرض خواہ نہیں ہوتا بلکہ وہ کمپنی کے ساتھ شریک ہوتا ہے. تو یہ ایک بنیادی فرق ہے بانڈز اور شیئرز میں. دوسرا فرق ہے نفع کے لحاظ سے. بانڈز پر بہر صورت نفع ملتا ہے، خواہ بانڈز جاری کرنے والے کو نفع ہو یا خسارہ. مثلا حکومت کو خسارہ ہوا، کچھ بھی ہوا، لیکن جن لوگوں نے بانڈز لیے ہیں ان کو حکومت نفع دے گی، اس لیے تو سود کہلاتا ہے وہ. لیکن شیئرز پر بہر صورت نفع نہیں ملتا. اگر کمپنی کو پروفٹ ہوتا ہے، نفع ملتا ہے، تب وہ شیئر ہولڈر کو بھی پروفٹ میں شریک کرتا ہے، ان کو پروفٹ دیتا ہے، نفع دیتے ہیں. اور اگر کمپنی کو نفع نہیں ہوتا تو پھر شیئر ہولڈر کو نفع نہیں ملتا. تو یہ ہے دوسرا بنیادی فرق. تیسرا جو بنیادی فرق ہے وہ ہے حقوق کے لحاظ سے. یعنی مثال کے طور پر بانڈ ہولڈر جو ہے ان کو کمپنی کے سالانہ اجلاس، جس کو اینول جنرل میٹنگ کہتے ہیں، اس میں شرکت کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا، شیئر ہولڈر کو یہ حق دیا جاتا ہے. اسی طرح کمپنی جب تحلیل ہو جائے تو شیئر ہولڈر سے پہلے بانڈ ہولڈر کو ان کی رقم دی جاتی ہے، یعنی وہ مقدم ہوتے ہیں. اس کے بعد بقیہ قرض و دیون وغیرہ قرضے ادا کر کے اس کے آخر میں شیئر ہولڈر کو ان کا حصہ دیا جاتا ہے. کیونکہ شیئر ہولڈر شریک ہوتا ہے اور بانڈ والا قرض خواہ ہوتا ہے، تو قرضے پہلے ادا کیے جاتے ہیں، بعد میں شیئر ہولڈر کو ان کا حصہ دیا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے بھی یہ بڑا فرق ہے ان دونوں میں. تو یہ حقوق کے لحاظ سے. چوتھا فرق جو ہے وہ واپسی کے لحاظ سے ہے. یعنی بانڈز ایک خاص تاریخ تک جب انسان خرید لیتا ہے تو اس تاریخ سے پہلے انسان وہ کسی اور کو فروخت بھی کر سکتا ہے، اور اس تاریخ آنے کے بعد بانڈز واپس بھی کر سکتا ہے، اپنے پیسے واپس لے سکتا ہے. یعنی جب تاریخ مکمل ہو گئی تو بانڈز واپس کرے، اپنی رقم واپس لے لے. شیئرز میں ایسا نہیں ہوتا. ایک مرتبہ انسان نے شیئرز خرید لیے، اس کے بعد شیئرز واپس کر کے کمپنی سے اپنی رقم نہیں لی جا سکتی. ہاں، اسٹاک ایکسچینج میں شیئر کو آپ فروخت کریں وہ الگ بات ہے، لیکن کمپنی ہی کو آپ شیئرز واپس کر کے اپنے پیسے واپس لیں، ایسا عمومی طور پر نہیں ہوتا. تو یہ ہے بنیادی طور پر کچھ فروق بانڈز اور شیئرز میں. اب ہم آتے ہیں سب سے اصل حکم کی طرف، اصل پوائنٹ کی طرف، وہ ہے بانڈز کا شرعی حکم. اس میں تو کوئی تفصیل نہیں ہے، تو اس لیے اس کو الگ الگ نکات میں سمجھنے کے بجائے بس ایک خلاصہ کے طور پر یہ سمجھنا چاہیے کہ بانڈز خریدنا، اس پر نفع حاصل کرنا اور اس کو بیچنا یہ شرعاً ناجائز ہے. کیونکہ بانڈز لینا کوئی خرید و فروخت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ قرض کا معاملہ ہے، اور قرض دے کر اس پر نفع حاصل کرنا حدیث کی روح سے سود کے زمرے میں آتا ہے. کل قرض جر نفعا فهو ربا، تو وہ سود ہے یا فهو حرام. یہ اگرچہ حدیث کے اندر واضح الفاظ میں یہ حدیث نہیں ہے، لیکن یہ ضابطہ ہے، اور حدیث کے اندر اس طرح کے قرض پر نفع کو حرام قرار دیا گیا ہے. تو اسی لیے بانڈز کسی اور کو بیچنا کم یا زیادہ قیمت پر وہ بھی جائز نہیں ہے. اس میں ایک بنیادی خرابی تو یہی ہے سود والی. دوسری بنیادی خرابی اس میں وہی آتی ہے جو ہم نے قرضوں کی خرید و فروخت میں دیکھا تھا، جس کو بیع الدین من غیر من علی الدین کہتے ہیں، کہ مقروض کے علاوہ کسی اور کو آپ اپنا قرض بیچ رہے ہیں، جو اکثر فقہاء کے ہاں جائز نہیں ہے. مثلا حکومت سے آپ نے بانڈز لیے ہوئے اور وہ بانڈز آپ حکومت کے بجائے کسی اور فرد کو بیچ رہے ہیں، تو یہ آپ مقروض کے بجائے کسی اور کو اپنا قرض بیچ رہے ہیں، جس کو بیع الدین من غیر من علی الدین کہتے ہیں، اس لیے یہ ناجائز.
اچھا یہ کچھ لوگ شبہ کرتے ہیں کہ انعامی بانڈز یا پرائز بانڈز میں تو ہر بانڈ ہولڈر کو انعام دینے کی شرط نہیں ہوتی، لہٰذا یہ تو جائز ہونا چاہیے کیونکہ یہ مشروط نفع نہیں ہے. لیکن یہ بالکل غلط خیال ہے، کیونکہ اگرچہ ہر بانڈ ہولڈر کے ساتھ یہ شرط اور معاہدہ تو نہیں ہوتا کہ بھئی آپ کو انعام دیا جائے گا، لیکن بحیثیت مجموعی سب کے ساتھ یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ جس کا نام نکل آئے گا اس کو انعام دیا جائے گا. اور یہ والا جو معاہدہ ہوتا ہے یہ لازم بھی ہوتا ہے کہ اس پہ مجبور بھی کیا جا سکتے ہو کہ بھئی جس کا نام نکل آئے اس کو آپ انعام نہ دے، ایسا نہیں ہو سکتا. انعام دینا بہر صورت لازم ہوگا. تو جب لازم ہے تو مشروط نفع تو ہو گیا، تو اس لیے یہ ناجائز ہے اور حرام ہے. تو جب یہ بانڈ حرام ہے، ناجائز ہے، تو پھر اس کا شرعی متبادل کیا ہے؟ اب ہم آتے ہیں اپنے اس پوائنٹ کی طرف کہ اس کا شرعی طور پر اس کا متبادل کیا ہے، اس کا جائز متبادل ممکن ہے یا نہیں. اس سے پہلے ایک چھوٹا سا پوائنٹ یہ بھی ذہن رکھنا چاہیے کہ اگر کسی شخص نے بانڈ لیے ہوئے ہیں تو وہ کیا کرے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے پتہ نہیں تھا اس کو اور اس نے حکومت سے بانڈز لے لیے ہیں، اور تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ بانڈز واپس کرے یا کیا کرے؟ تو اصل حکم تو یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ جتنا ٹائم کے لیے اس نے بانڈز لیا ہے اتنے ٹائم تک انتظار کرے، اور جب مدت ختم ہو جائے تو بانڈ جاری کرنے والے سے صرف اپنی اصل رقم واپس لے لے، بانڈ واپس کرے. نفع، پروفٹ یا سود وغیرہ ہرگز نہ لے. سمپل سا حکم یہ ہے. ہاں اگر اس کو ضرورت ہے فی الفور پیسوں کی تو وہ کسی اور کو بیچ سکتا ہے بانڈز، لیکن بالکل مساوی رقم پر، کہ جتنا مثلا میں نے اگر حکومت سے 10,000 کا بانڈ دیا ہے تو میں اگر کسی اور کو بیچوں گا، مجھے سخت ضرورت ہے تو 10,000 ہی میں بیچوں گا، کمی زیادتی میں نہیں، ورنہ تو سود لازم آئے گا. اور پھر وہ آدمی جا کر حکومت سے سود لیتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اس کا کام ہے اور حکومت کا کام ہے. لیکن میں جو ہے کمی زیادتی نہیں لوں گا تاکہ سود میں نہ آئے. ہاں بیع الدین من غیر منعدین کی خرابی لازم آتی ہے، لیکن کچھ علماء نے چونکہ اس کی اجازت ہی ہے، جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ اور کچھ امام مالک رحمہ اللہ، کچھ حضرات نے کچھ گنجائش دی ہے، تو اس لیے اس کے مطابق ضرورت کے موقع پر اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ سود لازم نہ آئے. البتہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا شرعی اور جائز متبادل جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. سب سے پہلے متبادل ہے اس کا شیئرز کا اجرا. یعنی اگر کسی کمپنی کو یا حکومت کو سرمایہ کی یا سیال اثاثے کی ضرورت ہے تو اس کو چاہیے کہ مزید شیئر جاری کرے. اگر آتھورائزڈ کیپٹل اور منظور شدہ سرمایہ میں گنجائش ہے تو وہ مزید شیئر جاری کرے، لوگوں کو شیئر خریدنے دے اور اس سے پیسہ حاصل ہو جائے گا. اسی طرح پرانے شیئر ہولڈر کو اگر ترجیح حق دیا جاتا ہے، اس میں بھی شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن بہرحال شیئر جاری کرنا بنسبت بانڈز کے زیادہ بہتر ہے. شیئرز میں کوئی کسی قسم کے سود وغیرہ کی خرابی نہیں ہے اور بانڈز کے اندر یہ خرابی لازم آتی ہے، تو اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے، اس کے بجائے شیئر جاری کریں. اسی طرح دوسرا متبادل اس کا ہے مشارکہ سرٹیفکیٹ. مثلا مزید سرمایہ کے حصول کے لیے ایک بہتر طریقہ ہے کہ کمپنی جو ہے وہ مشارکہ سرٹیفکیٹ جاری کرے. جو لوگ یہ سرٹیفکیٹ خریدیں گے ان کے اور کمپنی کے درمیان میں مشارکہ اور پارٹنرشپ کا عقد ہو جائے گا. یہ سرٹیفکیٹ شیئرز کی طرح کمپنی کے احساسات میں ایک متناسب حصے کی نمائندگی کرے گا، اور اس سرٹیفکیٹ کو کسی اور کو بیچا بھی جا سکتا ہے. تو مشارکہ سرٹیفکیٹ بھی جاری کیے جا سکتے ہیں. اس کی مزید تفصیلات کے لیے علماء سے رجوع کیا جائے، لیکن بہرحال عمومی طور پر مشارکہ کے سرٹیفکیٹ میں کوئی ایسی خرابی نہیں ہے، یہ آسانی سے اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے. اسی طرح تیسرا جو ایک عام متبادل ہے اس کا، وہ سکوک کا اجرا ہے، کہ سرمایہ کے حصول کے لیے ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ کمپنی یا حکومت سکوک جاری کرے. یہ بھی مشارکہ سرٹیفکیٹ کی طرح ایک مالیاتی دستاویز ہی ہوتا ہے، لیکن مشارکہ سرٹیفکیٹ میں صرف مشارکہ عقد ہوتا ہے، جبکہ سکوک کے اندر مشارکہ، مضاربہ، اجرا، اجارہ، استثناء، شرکت متناقضہ وغیرہ مختلف کانٹریکٹ آ سکتے ہیں، جس پر شرعی اسٹینڈرڈ معایر شرعیہ کے اندر ایک پورا معیار اور اسٹینڈرڈ بھی موجود ہے. اس کو دیکھ لیا جائے، وہاں سے استفادہ کیا جائے، علماء سے بھی رجوع کیا جائے. تو بہرحال یہ تین اہم اور جائز متبادل ہے بانڈز کے، اس کو ان پر عمل کیا جا سکتا ہے. تو یہ ہمارا خلاصہ تھا بانڈز کے تعارف پر، اور جو تقریباً مکمل ہو گیا. اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اگلی نشست میں نیا موضوع شروع کریں گے.